احرام کی چادریں آپ کو مارکیٹ میں دو طرح کی زیادہ تر ملتی ہیں، ایک تولیے والی اور دوسری سوتی سادہ۔ پوری دنیا اس کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ اس سے ذرا بدن کو صاف کرنا، پسینے کا معاملہ، لیکن سب سے زیادہ صحت کا مسئلہ یہ چادر بناتی ہے۔ رگڑ پڑتی ہے تو اس کی روئی اڑتی ہے اور سانس کے زیادہ تر چھینک کے مسائل اسی سے پیدا ہوتے ہیں، اور اس کو باندھنا اور سنبھالنا بھی تھوڑا مشکل ہوتا ہے قدرے دوسرے کے، چونکہ بھاری ہے، موٹی ہے چادر۔ بہرحال جو بھی آپ کو اچھی لگے، آپ کی پسند ہے۔ مرد حضرات اس کو چادر کو نیچے سے باندھنے کے جو طریقے اپناتے ہیں، پہلا طریقہ ہمارا دیسی دیہاتی پنجابی سادہ طریقہ ہے، اور یہ میں نے وہاں دیکھا ہے بڑے سارے ہمارے بزرگ بالخصوص جیسے دیہاتوں میں چلتا ہے، اس طریقے سے باندھ کے پھر رہے ہوتے ہیں اور بعد میں سنبھلتی بھی نہیں، اور ماشاءاللہ جب اس طریقے سے باندھتے ہیں تو انہیں اپنے سطر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، چلتا ہے عام ہمارے ہاں دیہاتوں میں یہی ہے۔ ٹیبک شیبک نکالی تو بہتر ہے کہ آپ اسے اختیار نہ کریں، کچھ سیکھ کے جائیں۔ جی دوسرا طریقہ جو زیادہ تر عربی لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ کبھی باندھی نہیں ہوتی تو اس کو ایسے کر کے جیسے ان کو سمجھ آتی ہے لپیٹ لپوٹ لیتے ہیں۔ اس کا ایک تو چلنے میں مسئلہ رہتا ہے، گرتے ہیں، اور دوسرا جب بیٹھتے ہیں تو سامنے سے سطر کا انہیں کافی مسئلہ رہتا ہے، گزرنے والوں کو بھی بیٹھنے والوں کو بھی، تو یہ تنگ کرتی ہے۔ اس کے بعد چونکہ اس چادر کو سینا نہیں ہوتا، بنگالی ٹائپ لوگ ہمارے جو نیپال اور اس طرح مختلف علاقوں سے آتے ہیں، جیسے ملیشیا ادھر کے، ان لوگوں نے، انڈیا والوں نے چادریں سلی ہوئی پہنی ہوتی ہیں، تو احرام میں سلی چادریں دونوں کر کوئی گل نہیں خیر۔ اب ہمارے ساتھ سینا تو اس کو ہے نہیں، کچھ لوگوں نے بیچاروں نے بٹن لگوائے ہوتے ہیں، تو اگر اس کا طریقہ سیکھ لیں، ایک طریقہ وہاں کے لوگ اور استعمال کرتے ہیں کہ اس کو ایسے کر کے ساڑی والے سٹائل میں لا کے باندھتے ہیں، اور یہ بھی قدرے تنگ کرتا ہے۔ ایک بڑا ہی سادہ اور آسان طریقہ دیسی، اس حصے کو اتنا تھوڑا سا فولڈ کر لیں، اسے بھی آگے سے ہلکا سا فولڈ کریں، ایک حصہ نیچے لے آئیں اس کارنر تلک، دوسرے کو اس حصے میں لے آئیں۔ دوبارہ کہہ دوں گا، دکھا دوں گا، تو ایسے کرنے سے آپ کا کم از کم ہوا چلے، آندھی چلے، جو مرضی مسئلہ ہو، آپ کے چلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹانگ آپ جتنی مرضی قدم کھولنا چاہیں، اور یہاں آپ کا بیلٹ آ جائے گا، اور جب بیلٹ آئے گا تو یہ حصہ آپ بیلٹ کے اوپر بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی گرنے سے بچ سکتا ہے، اور یہ زیادہ کوئی جگہ بڑی ہوئی بھی نہیں بنے گی۔ تو نیچے والی چادر، اوپر والی چادر آپ نے ایئرپورٹ سے یا گھر سے جہاں سے بھی لینی ہے، ہمارے ہاں حجاج عمرہ کرنے والے دوست احباب اسے شروع سے ہی دایاں کندھا ننگا کر لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے راستے میں نمازیں پڑھنی ہیں، اور نماز کندھا ننگا ہو تو نہیں ہوتی، بالاتفاق سارے مسالک اس پہ متفق ہیں، تو آپ نے چادر مرد حضرات نے اس کو یوں ہی لینا ہے، گھر سے، ایئرپورٹ سے، میقات سے۔ اب چادر آپ نے میقات پہ جا کے باندھی ہے یا پہلے باندھی ہے، جب میقات آ جائے گا، مثلا یہ جگہ ہے ہمارے پاس، یلملم ہے، کرن منازل ہے، ذات عرق ہے، جوفہ ہے، آبار علی ذوالحلیفہ ہے، ہم یہاں پہنچ گئے یا اس کے اوپر سے گزرنے لگے ہیں، تو مرد اور عورتیں چونکہ حج تمتع کرنے جا رہے ہیں، یہاں سے ہم جو حج کریں گے وہ حج تمتع ہے، نام یاد رکھنا، پنجابی میں تے میم تے
ڈبل تے ہے اور پھر عین تمتع. یہ آپ نے نیت کرنی ہے لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں. اس سے پہلے نہا چکے ہیں، جسم کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے، احرام کی چادروں کو نہیں. تیل لگایا جا سکتا ہے، کنگھی شنگھی سرما جو بھی ہے آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں اس کی اجازت ہے. اب جب چادر لے لی ہے اور عورت نے بھی جو احرام اس کا لباس ہے وہی ہوگا، نیت کر لی جائے گی لبیک اللہم عمرتن. اب یہ چادر، وہ جگہ اور یہ نیت تینوں مل کے احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں. اب نئے سرے سے کوئی خوشبو کا استعمال نہیں کیا جائے گا، بال جان بوجھ کے کاٹے منڈوائے یا توڑے نہیں جائیں گے، ناخن نہیں کاٹے جائیں گے، اور جو احرام کی پابندی ہیں وہ عورت بالخصوص اور مرد اس میں دستانے نہیں پہنے گی، اور نقاب جو ہے اللہ تنتقب المرأة، نقاب باندھے گی نہیں. یاد رکھیے گا نقب سوراخ سے ہے. عرب لوگ پہلے کچھ رومال لیتے تھے، اگر کسی کے پاس یہاں رومال ہے تو مجھے ذرا دے دیں، چھوٹے سائز والا اگر میسر ہے. جی یہ بالکل یہ یا اس سے بڑا تھوڑا. خواتین اپنے منہ پہ لے کے ایسے اس کو باندھ لیتی ہیں، پیچھے گرا دے، یہ والا باندھنا منع ہے. اس سے سانس کا مسئلہ، دیگر کئی مسائل ہوتے ہیں. تو ویسے پلو کھینچنا